ہینیس کرائمز کے لیے ہے، جو شدید قسم کے جو جرائم ہیں ان کے لیے ہے، قانون سازی بھی پراپر کی گئی ہے۔ کسی شخص کو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ مار دیتا ہے، انکاؤنٹر کر دیتا ہے، جس کو فیک انکاؤنٹر کہا جاتا ہے، کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ CCD ڈپارٹمنٹ بھی ماورا عدالت جو ہے وہ قتل کرنے کی نہیں دیتا اجازت۔ تو بدماش ہوتے ہیں وہ تو معافیاں مانگ رہے ہیں باقاعدہ۔ دیکھ لیں آپ اس ادارے کی ایک ہائپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ پاکستان میٹرز دیکھ رہے ہیں، میں عاصم ارشاد ہوں۔ CCD کیا ہے، یہ کام کیسے کرتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس حوالے سے بہت سارے سوالات عام آدمی کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت آخر کیوں آ گئی اور یہ کن جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ عامر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ CCD کیا ہے، یہ کیوں بنایا گیا ہے اور اس کے دائرہ اختیار میں کیا کچھ ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ CCD کیا ہے؟ یہ CCD دراصل ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ پنجاب پولیس کا ایک اٹیچ الگ سے مطلب ایک ڈپارٹمنٹ ہے ان کا، یہ ایک، اور یہ ہے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کی جو بنیاد ہے وہ رکھی گئی ہے فروری 2025 میں، اسے یعنی فروری 2025 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ پنجاب پولیس میں سے 4258 کا سٹاف جو تھا وہ اس ڈپارٹمنٹ کے لیے انڈکٹ کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اسے یہ ایک ٹریننگ دی گئی اور پھر اس کا ایک پراپر ایک سسٹم بنایا گیا ہے، اور یہ ایڈیشنل IG کے ماتحت کام کرتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ 3 DIGs ہیں اور پھر اس کی ایک اپنی ہیرارکی ہے۔ اور ایک بہت ہی کہہ لیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس ڈپارٹمنٹ کا دائرہ کار جو ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ہوگا، یعنی ہر ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹر میں ایک اس کا الگ سے اس کا تھانہ ہوگا اس کا۔ اچھا جی بالکل۔ نہیں مطلب یہ پنجاب پولیس کے ساتھ ہی مل کے کام کرے گا یا؟ بالکل ان کا اٹیچڈ یہ ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ان سے مطلب سیپریٹ کام کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ پھر اس کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ اگر یہ پنجاب پولیس کے ساتھ ہی کام کرنا ہے تو پھر اس کی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ دیکھیے کہ بدلتے وقت کے تقاضوں کے ساتھ جو ہے آپ کو بہت سی چیزیں جو ہے مطلب اسے کہہ لیں نئی لانا پڑتی ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دوں گا کہ جیسے آج سے 15-20 سال پہلے مطلب اللہ نہ کرے گھر میں مطلب نا کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو ہم ہاسپٹلز میں کال کرتے تھے، ایمبولینس آتی تھی، وہ لے کے جاتی تھی، تو اس میں ایک بڑا کہہ لیں کہ ٹائم لگتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ریسکیو 1122 آ گئی، وہ ایک بڑا کوئک رسپانس کرتی ہے وہ۔ بالکل ٹھیک۔ اب اسی کوئک رسپانس کو انہوں نے ایک ایگزامپل بنا کے ایک CCD ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے یہ والا۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں اسے اب یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک کوئک رسپانس فورس ہے، یہ کوئک رسپانس فورس کے طور پر کام کرے گی۔ بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ یہ کن جرائم کو کنٹرول کرے گی؟ مطلب یہ ایسا ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی ایشو ہوا ہے تو میں نے فوراً CCD کو کال کر دیا، یا یہ کوئی مخصوص جرائم ہے جن کے لیے یہ کام کرے؟ یہ بہت اچھا کوشچن ہے اور اس پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ کنفیوزڈ بھی ہیں۔ اصل میں یہ جو فورس بنائی گئی ہے یہ ہینیس کرائمز کے لیے بنائی گئی ہے۔ اچھا، ہینیس کا مطلب یہ ہے کہ جو مطلب کہہ لیں شدید نوعیت کے جو کرائمز ہیں اس میں آپ کا قتل آ جاتا ہے، اس میں آپ کا پھر یہ ایک ڈکیتی آ جاتا ہے، اس میں آپ کا اغوا برائے تاوان کے کیسز آ جاتے ہیں، اس میں پھر آپ کا یہ ہے کہ ڈکیتی کے دوران جو قتل کی وارداتیں آ جاتی ہیں، اس میں ڈکیتی کے دوران جو ہے وہ ریپ کے کیسز آ جاتے ہیں، اور اس میں ایک اہم جو ہے سب سے وہ یہ ایک منشیات کا جو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی فورس کی ڈومین میں آتا ہے۔ وہ بھی اسی فورس کی؟ بالکل، وہ بھی اسی فورس۔ مطلب یہ صرف جو شدید نوعیت کے جو جرائم ہیں یہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ بالکل، یہ صرف ہینیس کرائمز کے لیے ہے، جو شدید قسم کے جو جرائم ہیں ان کے لیے ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا عامر صاحب مجھے یہ بھی بتائیں، اس سے پہلے ایلیٹ فورس آئی تھی، ڈولفن پولیس آئی تھی، جی، تو کیا یہ مطلب اس کی بھی ضرورت بہت زیادہ اشد ہو گئی تھی کہ یہ بنانا بہت ضروری ہو گیا تھا، یا مطلب جو پرانے ادارے تھے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے، جرائم بڑھ گئے تھے؟ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ دیکھیں ایک بدلتے وقت کے تقاضوں کے ساتھ آپ کو مختلف ڈپارٹمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی نوعیت کا ہی ایک انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی تھی۔ اس کے لیے جو قانون سازی بھی پراپر کی گئی ہے، اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ اسی قانون سازی کے تحت یہ ادارہ جو ہے وہ کام بھی کرتا رہے۔
ٹھیک ہے. اچھا, لیکن سوال یہاں پر یہ بھی ہے, عام آدمی کا یہ بھی ایک کویشچن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے باقی پرانے ادارے ہیں, جس طرح ایلیٹ فورس اسٹارٹ میں جب آئی تھی تو بہت زیادہ اس کی بھی ایک پروموشن ہوئی تھی کہ ایلیٹ فورس آ گئی ہے, جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا, اس طرح سے. بٹ جب ڈولفن پولیس آئی تو اس کے اوپر بھی یہ کوئک رسپانس کرے گی, گلیوں تک چلی جائے گی, بائکس دیے گئے, سارا کچھ ہو گیا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اب اس طرح سے جو ہے وہ ان کا بھی انفلوئنس نہیں رہا جرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. اگر ہم جرائم کی جو لسٹ ہے پنجاب کے حوالے سے, اگر صرف لاہور کے حوالے سے نکال کر دیکھ لیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ویسے ہی ادارہ ہو جائے گا, یا یہ بالکل جیسے اب کام کر رہا ہے ویسے ہی کرتا رہے گا؟ دیکھیے, ابھی تو اس ادارے کے قیام کو تقریباً کوئی 4 ماہ ہوئے ہیں, تو ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کس طرح سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. یا کیا ہائپ تو واقع ہی ابھی اس کی بہت زیادہ بن چکی ہے, مطلب ہر جگہ پہ اس کا ہو چکا ہے. ابھی تھانے بھی نہیں بنے ان کے ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پہ, لیکن ہائپ اس کی میرا خیال ہے ہر گاؤں دیہات تک ہو گئی ہے. بالکل ایسی. تو وہ لوگ سوشل میڈیا پر جو چھوٹے موٹے کوئی یہ جو بدماش ہوتے ہیں وہ تو معافیاں مانگ رہے ہیں باقاعدہ. دیکھ لیں آپ اس ادارے کی یہ ایک ہائپ ہے, یہ تو ایک بڑا وہ ہو گیا اس کا. تو ابھی دیکھتے ہیں آگے. بہرحال یہ ایک پورا کہہ لیں کہ قانون کے تحت یہ بنا ہے اور قانون کے ہی تابع ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک پراپر قانون کے تحت ہی آگے دیکھیں یہ مطلب جو ہے کس طرح سے چلتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, یہ بھی بتائیں مجھے کہ اب یہ اس کے آتے ہی سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری باتیں وائرل ہوئیں, بہت ساری جو ہے وہ چیزیں اس کے حوالے سے سامنے منظر عام پر آئیں. وہ یہ کہ بہت سارے جو ہے انہوں نے انکاؤنٹرز کیے ہیں اسٹارٹ میں آتے ہی, کچھ مبینہ طور پر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل ہوئیں, کسی سی ڈی کی کارروائی جاتے ہوئے بندہ پار کر دیا, اس طرح کی کچھ چیزیں مبینہ طور پر سامنے آئیں. کیا وہ ایک تو یہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ سچ ہے, حقیقت ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ماورائے عدالت اگر کسی شخص کو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ مار دیتا ہے, انکاؤنٹر کر دیتا ہے, جس کو فیک انکاؤنٹر کہا جاتا ہے, کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کی چیزیں کوئی ہوئی ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کورٹ سے رجوع کرے. اچھا. اگر میں ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے کہوں تو یہ بات ظاہر ہے کہ ماورائے عدالت تو کسی کو بھی نہیں اجازت ہے, اور یہ CCD ڈپارٹمنٹ بھی ماورائے عدالت جو ہے وہ مطلب کسی کو اپنا جو ہے قتل کرنے کی نہیں دیتا اجازت. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے اگر کچھ لوگوں کے نوٹس میں, جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ یہ معاملات ہیں, تو انہیں باقاعدہ پھر یہ ہے کہ کورٹ آف لا سے رجوع کرنا چاہیے فوری طور پہ. ٹھیک ہے. کہ یہ ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اور کورٹ اس کو کرے گی, ایڈریس بھی کرے گی کورٹ اسے پھر. اچھا یہ بتائیں سر کہ لوگ کہتے ہیں کہ CCD جو ہے وہ ایک خوف کی علامت ہے, تو کیا پنجاب میں جو جرائم کی ریشو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ دن بدن بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ CCD خوف کی علامت نہیں ہے, بلکہ یہ CCD اصل میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے بنائی گئی ہے. دیکھیں, ایک میں اس کے لیے نا ایک ہمیشہ کہہ لیں کہ چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں گھوم لیں, آپ جہاں پہ دیکھیں گے کرائمز کی ریشو زیادہ ہے, ادھر کوئی کاروبار جلدی سے فلرش نہیں کر سکتا. ٹھیک. کیونکہ یہ کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں یہ تحفظ مانگتے ہیں, انہیں تحفظ چاہیے ہوتا ہے. تو جہاں پہ کرائم کی ریشو ہوتی ہے زیادہ, ادھر کوئی کاروبار نہیں فلرش کر سکتا. اور جہاں پہ دیکھیں گے آپ کے کرائم کی ریشو بہت کم ہے, ادھر کاروبار بھی فلرش کریں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی نا. ہمارے ملک کا جو زیادہ تر ایریا ہے وہ دیہاتی ایریا ہے. ٹھیک. اور اکثر لوگ جو ہے وہ دیہاتوں سے جا کے اور شہروں میں کاروبار کرتے ہیں. تو پھر ان کی الٹیمیٹلی یہ کوشش ہوتی ہے کہ شام کو وہ جلدی گھر چلے جائیں. تو کس وجہ سے وہ گھر جاتے ہیں؟ انہی کرائمز سے بچنے کے لیے جاتے ہیں. تو جب ان کو یہ سیکیورٹی کا ہوگا کہ نہیں ہم رات کو بھی کسی وقت اپنے گھر جا سکتے ہیں, تو وہ اپنے بزنس پہ بھی زیادہ ٹائم دیں گے. اور پھر اگر بزنس پہ زیادہ ٹائم دیں گے تو ظاہر ہے وہ زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ بھی کریں گے. اگر زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے تو انکم بھی ان کی زیادہ ہوگی. بالکل ٹھیک. اور اس علاقے میں اگر بزنس فلرش کرے گا تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ روزگار بھی ملے گا. اگر زیادہ لوگوں کو کہہ لیں کہ روزگار ملتا ہے تو پھر آپ کی کرائم کی ریشو بھی کم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک طرح کا کہہ لیں کہ سائیکل بن جاتا ہے یہ والا. تو ٹھیک ہے. تو اس سے جرائم آپ کو لگتا ہے کہ کنٹرول ہو جائیں گے؟ میں تو بڑا ہوپ فل ہوں کہ ایک نہ صرف یہ کہ اپنا اسے کہ CCD ڈپارٹمنٹ کو افیکٹو ہونا چاہیے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ پولیس میں ایک انویسٹیگیشن کے لیے بھی اسی طرز کا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنا دیا جائے. اچھا. آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں انویسٹیگیشن کے لیے جدید ترین طریقہ کار جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. ادھر یہ ہے کہ فرانزک کرائی جاتی ہے, ادھر ہر چیز ہے
انہوں نے اپنے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ بڑا انہیں اپ گریڈ رکھا ہوا ہے. آپ کا انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کا جو لنک بنتا ہے وہ بنتا ہے ہماری جوڈیشری سے. بالکل ٹھیک. کہ یہ دیکھیں آپ کسی کرائم کے متعلق جتنی زیادہ ایویڈنس لے کے جائیں گے, جتنی کہہ لیں کہ اسے مطلب مضبوط شہادتیں ہوں گی اس کی, اسی قدر ہی ہمارا سٹانس بھی مضبوط ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی ایک اسی طرز کا الگ سے جو ہے وہ مطلب نا بنایا جائے. آپ نے کہا کہ سی سی ڈی کو جو ہے وہ الگ سے تھانے بنا کے دیے جائیں گے. جی اور ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے یہ ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پہ اس کا ایک الگ سے تھانہ ہوگا ہر ڈسٹرکٹ. جی, اور انہیں ایف آئی آر کاٹنے کا بھی اختیار ہوگا. اچھا جی, مطلب کہ یہ ایف آئی آر بھی کاٹ سکتے ہیں. بالکل ایف آئی آر بھی کاٹ سکتے ہیں. اور آپ نے کتنے نمبر فگر بتایا تھا کہ یہ کتنے اب تک بھرتی ہو چکے ہیں؟ 4200 اراؤنڈ 58 یا 68 کے قریب کا سٹاف جو ہے وہ اس میں انڈکٹ ہو چکا ہے اب تک. ٹھیک ہے. یہ تمام لوگ پنجاب پولیس سے لیے گئے؟ جی, یہ پنجاب پولیس سے ہی یہ مطلب سارے لوگ جو ہے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو اس میں پھر مطلب جس طرح سے ہمارے پنجاب پولیس میں ہوتا ہے کہ ایک ایس ایچ او ہوتا ہے اور پھر اس کے نیچے ایس آئی اور پھر اے ایس آئی اور پھر پورا جو اسٹاف ہوتا ہے, تو کیا اس میں بھی اسی طرح؟ جی بالکل, ان کی ایک اپنی ہیرارکی ہوگی. ٹھیک ہے. ان کی ایک اپنی ہیرارکی ہوگی, اسی طرز کی تقریباً ہوگی. اسی طرز کی ان کے نام بدل جائیں شاید, لیکن ان کے کام تو مطلب اسی طرح کے تقریباً رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. مطلب کہ یہ ہے کہ اگر جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ صرف جو ہے شدید نوعیت کے جو جرائم ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. بالکل, یہ شدید نوعیت کے جرائم کو جو ہے نا وہ ایڈریس کریں گے. اچھا, لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر کوئی مرڈر ہو جاتا ہے, کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے, تو کیا وہ شخص 15 پہ کال کرے یا سی سی ڈی کو ریکال کرے؟ یہ ابھی تک تو یہی ہے کہ 15 پہ ہی لوگوں کی کالز جو ہے وہ لی جا رہی ہیں. اچھا عامر صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے گا, جس طرح سے آپ نے کہا کہ سی سی ڈی میں جو ہے وہ کچھ 4000 کے قریب جو ہے 4000 پلس لوگ جو ہیں وہ سی سی ڈی میں لائے گئے ہیں. بالکل. تو کیا اس سے پنجاب پولیس کا سٹاف کم نہیں ہوگا, اور پنجاب پولیس کے دائرہ اختیار میں جتنے جرائم ہیں, جتنی چیزیں ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگ کم نہیں ہوں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے کم ہوں گے, کیونکہ دیکھیں نا کہ پنجاب پولیس میں سے ہی مطلب جو پہلے مطلب پنجاب پولیس جو تھی وہ دیکھ رہی تھی جن جرائم کو, اب وہ سی سی ڈی کے ماتحت آ گئے. بالکل ٹھیک ہے. ان پہ برڈن بھی تو کچھ کم ہو گیا نا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میرا نہیں خیال. ہاں, میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ پولیس میں ریفارمز کی بہت ضرورت ہے. کس قسم کے ریفارمز؟ ان میں اب نمبر 1 پہ تو یہ ہے, ابھی بھی بہت سے تھانے ہیں کہ جن میں ان کا جو سٹاف ہے وہ مسلسل 36 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے. اچھا, مطلب کہ انہیں کرنی پڑتی ہے ڈیوٹی. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں, ایک مطلب جو ہے میڈیکلی دیکھیں تو 8 گھنٹے سے زیادہ ہم میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ ہم 8 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ کام کر سکیں. تو ان کی بھی ڈیوٹی جو ہے 8 گھنٹے ہی کی جانی چاہیے, اور انہیں ویکلی ایک ریسٹ جو ہے وہ لازمی دی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی نہیں بھی ریسٹ کرنا چاہتا اسے بھی لازمی ریسٹ دی جائے. بالکل ٹھیک ہے. اسے ریسٹ پہ بھیجا جائے. ٹھیک ہے. اور ان کا میڈیکلی جو ہے وہ بہت خیال رکھا جائے. ان کی صحت کا پولیس کا سٹاف ہے, اس کی اچھی ہیلتھ جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی پروڈکٹیو ہوتی ہے. کیونکہ ہماری پولیس کا تو جو آپ یہ سمجھ لیں نا واچ اینڈ وارڈ کا ان کا سارا کام ہے. بالکل ایسے. تو ان کی جب اچھی صحت ہی نہیں ہوگی تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اچھے طریقے سے مطلب نا پرفارم کر سکیں گے. اچھا عامر صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ سی سی ڈی مختلف کیسی ہوگی پنجاب پولیس سے؟ مطلب اس کا اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو مطلب کیا ان کو جدید آلات دیے جائیں گے, کیا ایسی چیزیں ان کو دی جائیں گی کہ جس سے جو ہے یہ جرائم؟ جی بالکل, انہیں جدید آلات دیے جائیں گے, انہیں ڈرونز بھی دیے جائیں گے, اور یہ کوئک رسپانس فورس کے طور پہ کام کر رہی ہوئے گی. یہ کوئک رسپانس دے گی. مطلب انہیں اگر کسی بھی جرم کے متعلق یہ پتہ چلتا ہے تو یہ کوئک رسپانس دے گی اس جرم کے خلاف, مطلب اس موقع پہ پہنچے گی, ایڈریس کرے گی اسے. یہ بتائیے گا کہ اگر سی سی ڈی جس طرح سے آپ نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ یہ فیک انکاؤنٹر والا یہ جو معاملہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ہے, اگر کسی کے پاس ایویڈنسز ہیں اور وہ کورٹ سے رابطہ کرے, تو کیا سی سی ڈی اگر کسی کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے تو وہ کہاں پر جائے؟ ان کے لیے بھی ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے نا ان کا. مطلب نا پولیس میں جو گریوینس
ہینڈلنگ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, ادھر کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ عامر صاحب. ناظرین آپ سن رہے تھے ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ عامر عباس صاحب کو کہ انہوں نے بتایا کہ CCD کیا ہے, کیسے کام کرے گا اور اس کے دائرہ اختیار میں کون کون سے جرائم آتے ہیں, کن کو کنٹرول کرنے کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے, کون کون سے جدید آلات ان کو دیے جائیں گے, اور یہ ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے ان کے تھانے بھی موجود ہوں گے. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, آپ کی اس بارے میں کیا سوچ ہے کہ CCD کس طرح سے کام کرے اور کون سے جرائم کو کنٹرول کرے, اور اس بارے میں اپنے رائے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ نے کے بعد.